بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج ہم سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الفاتحہ ہے۔ سورت کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ بلندی اور رفعت کے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سورت ایک بلند مرتبہ اور بلند مقام رکھتی ہے، اور فصیل یا شہر پناہ کی دیوار کو بھی سورت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک سورت جو ہوتی ہے وہ ایک دیوار ہوتی ہے دوسری سورت کے درمیان۔ تو قرآن کے ہر باب کو بھی سورت کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس میں بالاتفاق 7 آیات ہیں۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا یہ 7 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کریں یا اس کے علاوہ۔ ہمارے فقہا جو فقہائے احناف ہیں ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کسی صورت کا جز نہیں ہے، وہ الگ سے ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات، اور اسی لیے ہم صراط الذین انعمت علیہم پر ایک آیت مانتے ہیں، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت جو ہے مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس سورت میں کل 7 آیتیں ہیں، اور پھر اس کا ایک رکوع ہے۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ یہ رکوع جو ہے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی سہولت کے لیے متعین کی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو رکوع جو ہوتا ہے وہ الگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکوع جو ہے یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں موجود نہیں تھے، یہ بعد میں لگائے گئے۔ بعد میں رکوعات کو متعین کیا کہ ایک رکعت کے اندر اتنا قرآن مجید پڑھنا چاہیے، پھر رکوع ہونا چاہیے، اس لیے اس کو رکوع کا نام دیا گیا پڑھنے کی سہولت کے اعتبار سے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن جو بعد کے ادوار میں آئی ہیں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پورا قرآن مجید موجود تھا، لیکن یہ جو موجودہ شکل ہے یہ اس وقت موجود نہیں تھی، کیونکہ
ان سپاروں کو اس کی جو ہے مختلف جو شکلیں دی گئی ہیں، مختلف سپارے بنائے گئے، 30 سپارے جو بنائے، یہ 30 سپارے بھی بعد میں بنائے گئے، یہ بھی پڑھنے کی سہولت کے لیے متعین اور مقرر کیے گئے۔ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 پارے نہیں بنا گئے تھے، پورا قرآن مجید بس اپنی اصل شکل میں موجود تھا، لیکن پڑھنے کی سہولت کے لیے خصوصاً رمضان میں تراویح میں پڑھنے کے لیے تو اس کی مقدار متعین کی، اس طرح 30 سپارے اس کے جو ہے تقسیم کر دیے گئے، تو برابر تقسیم کر دی گئی تاکہ تراویح میں قرآن مجید کو پڑھنا آسان ہو جائے، اور اس طرح عام لوگوں کے لیے بھی سہولت پیدا کی گئی۔ ویسے تو اس کے اندر ایک منزل ہوتی ہے، اور یہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی متعین اور مقرر تھی۔ منزلیں 7 ہیں قرآن مجید کے اندر، ان 7 منزلوں کا مطلب تو یہ ہے کہ کم از کم ایک منزل کو ایک مسلمان روزانہ پڑھے، تو اگر روزانہ ایک منزل پڑھی جائے قرآن مجید کی، اس طرح 7 دن میں یعنی ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سستی آئی، کاہلی ہوئی، لوگوں میں وہ ذوق اور شوق نہ رہا، تو 30 سپارے بنانے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر ایک ہفتے میں ہم پورا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک مہینے میں تو پورا قرآن مجید پڑھیں۔ تو پورے ایک مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے 30 سپاروں پر اس کو تقسیم کر دیا، 30 اجزاء بنائے گئے، تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ اور اسی طرح اس قرآن مجید کے اندر جو حرکات ہیں، آیت کا جو نشان لگایا گیا ہے، یہ بھی بات کی چیزیں، بلکہ یہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بھی بات کی۔ اس پر جو آراب لگائے وہ حجاج بن یوسف نے اس کا حکم دیا، اور اس کے حکم سے جو ہے قرآن مجید پر آراب لگائے گئے، تقریباً 73 ہجری کے اندر جو ہے یہ آراب لگے، اور اسی طرح اس کے دیگر جو کام ہوئے وہ بھی بعد میں ہوئے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں بھی ایسی ہیں جو بدعت ہیں، یعنی نئی ایجاد ہیں، نئی چیزیں ہیں، لیکن اگر بدعت کا لفظ استعمال کر کے ہر شے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے تو نعوذ باللہ پھر تو اس قرآن پر بھی بہت بڑا اعتراض کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ بری نہیں ہوتی، وہ سیئہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک کچھ بدعت وہ ہوتی ہے جو بری ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوا کرتی ہے، اور دوسری بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام شروع کیا تو آپ نے جب دیکھا تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں کو تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ، یہ بڑی اچھی بدعت، یہ بڑا اچھا نیا کام ہے۔ تو بدعت وہ بری ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو، اس کو منع کیا ہو، جس کے بارے میں برا کہا ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بری ہے، وہ یقیناً بری ہے اور اس کو اختیار کرنا ناجائز ہے۔ لیکن ورنہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے اپنی اصل کے اعتبار سے نہ گناہ ہوتی ہے نہ ثواب ہوتی ہے، وہ انسان کا استعمال ہوتا ہے، جیسا اس کو استعمال کرتا ہے اس کے مطابق اس کو گناہ بھی مل سکتا ہے اور ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اگر ایک چھری ہے اس سے ہم سبزی کاٹتے ہیں اور جن کاموں کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے ان کو ہم اس سے کاٹتے ہیں، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے، اس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ لیکن اگر اسی چھری کو انسان کے گلے پر چلا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہے، اب اس کو جائز نہیں کہا جائے گا، یہی گناہ بن جائے گا جو اصل میں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح تھا، یعنی نہ ثواب تھا نہ گناہ تھا۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے آج کے دور کے اندر بھی ظاہر ہے کہ حالات کے ساتھ وقت کے اعتبار سے مختلف چیزوں میں فرق آتا رہا ہے اور فرق ہو رہا ہے، فرق ہوتا رہے گا۔ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ کل کچھ اور رسم و رواج تھے، آج کچھ اور ہیں، اور ہمارے بعد کچھ اور رسم و رواج ہوں گے۔ قیامت تک کا یہ دور ہے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر رسم و رواج مختلف ہوا کرتے ہیں۔
وہاں اسی چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہیں دین اسلام کے اصولوں سے تو نہیں ٹکراتے. اگر کوئی چیز، کوئی رسم، کوئی رواج وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتا ہوگا تو اس کے ناجائز ہونے میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا تذکرہ کرنا، حضور نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری پر خوشی منانا، جلسے جلوس کر لینا جس میں کوئی برا کام نہ کیا جاتا ہو، تو اس میں ناجائز ہونے کی کون سی بات ہے؟ اگر اس میں مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتے، اس میں کوئی اور غیر شرعی کام نہیں کیا جاتا، تو بالکل یقیناً وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو اس خرابی کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس خرابی کو دور کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور 12 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کا دن ہے، اور اس دن اہل ایمان جو ہے خوشی مناتے ہیں، جس کی اصل احادیث میں موجود ہے. مسلم شریف کی جلد 2 کے اندر پوری حدیث موجود ہے جس میں یہ بات منقول ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے بڑی خوشی سے، بڑے جوش و جذبے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اس طرح استقبال کیا کہ بچیاں جو ہیں وہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے ترانے گا رہی تھیں، اور خواتین اور بوڑھے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے دیکھ رہے تھے، اور عام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اور آگے پیچھے ہجوم ایسا تھا کہ یا محمد یا رسول اللہ کے وہ نعرے لگاتے جا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. اس کی تو اصل موجود ہے. رہا یہ معاملہ کہ 12 ربیع الاول ولادت تھی، 8 تھی، کوئی اور تاریخ تھی، ہمارے نزدیک تو آپ جس تاریخ کو بھی خوشی منائیں، خوشی منائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں خوشی منائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو منائیں، آپ 8 کو منا لیں، 10 کو منا لیں، 20 کو منا لیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہو، جسے آپ صحیح سمجھتے ہو، آپ اسی کو خوشی منا لیں. اصل مقصد ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، اس لیے کہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا بیان بھی کرو، اس کا چرچا بھی کرو. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کے صدقے اور توفیق میں ہمیں یہ کلام مجید ملا، قرآن پاک. یہ قرآن پاک جو ہے کس کے توفیق میں ملا؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر آئے. تو آپ کے توسط سے تو یہ کتاب ملی ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے. تو اس سورت کا نام جو ہے سورہ الفاتحہ رکھا گیا. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح، یعنی یہ قرآن مجید کی وہ سورہ مقدسہ ہے کہ جس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. اس سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس سے قرآن کو کھولا جاتا ہے. تو کھولتے ہی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ہر نیک کام کا آغاز اس سے ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فاتحہ سے ابتدا ہو، کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس سورت کے بے شمار نام، دراصل عرب جو ہیں جس چیز کی جتنی اہمیت ان کے یہاں زیادہ ہوتی تھی اس کے اتنے زیادہ نام رکھتے تھے، اس کو اتنے زیادہ نام دیے جاتے تھے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں. ان میں سے ایک تو نام یہی ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی جس سے سورت کا آغاز، قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس کا ایک نام ہے سورہ ام القرآن. ام کہتے ہیں اصل، بنیاد کو، جڑ کو. تو گویا یہ قرآن کی اصل ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے. ہر خیر اور بلائی کی یہ اصل ہے. یہ سورہ مقدسہ، یہ سورہ فاتحہ ہر بلائی کی، ہر خیر کی اصل ہے. اس سورت کو سورہ الکنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ خزانہ ہے.
یہ اللہ نے بہت بڑا خزانہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی قدر ہم نہیں پہچانتے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، یہ ایک منبع اور مصدر ہے، اور اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر بیماری کا علاج ہے، بلکہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے کہ کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو اس کو سورہ فاتحہ اس پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو اس سورت کو پڑھ کر مریض پر دم کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو یہ سورہ شفا ہے، اس کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسی سورت ہے جو انسان کے تمام مقاصد کو پوری کرنے والی ہے۔ اس سے انسان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اور اس سورت کو سورت الواقعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی واقعہ سے مراد یہ بچانے والی ہے۔ یہ سورت ایسی ہے جو برائی سے انسان کو بچانے والی ہے، انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اسے سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ گویا یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو ہے یہ ایک دعا ہے جسے ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پورا قرآن مجید اس کے علاوہ جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ سورۃ الدعاء ہے، ہم اللہ سے اس میں دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس دعا کا جواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی اس کی بڑی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلاۃ کو، یعنی اس سورہ صلاۃ کو میں نے تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کو پڑھا کرو۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ میرے بندے کے لیے کیا ہے؟ ما سألہ، جس چیز کا اس نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلت کو بیان کیا، اس کو قرآن مجید کی بہترین صورت قرار دیا گیا ہے۔ ہر بیماری سے شفا کا مجرب نسخہ اس کو بتایا گیا ہے، اسے قرآن کا تیسرا حصہ بتایا گیا، اور قرآن کی سب سے عظیم صورت بھی اسی کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم قرار دیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہر رکعت میں نماز جو عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھا جائے۔ اگر اس سورت کو نہ پڑھا جائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر اس سورت کا پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ کیا ہے؟ عظیم سورت ہے، یہ سب سے عظیم سورت ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ تو چونکہ بھلائی کا منبع اور سرچشمہ یہ کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے یہ حکم نہیں دیا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کپڑے پہننے سے پہلے حکم نہیں دیا کہ اعوذ باللہ پڑھ لو، کوئی اور نیک کام کرنے سے پہلے یہ حکم نہیں دیا کہ اعوذ باللہ پڑھو۔ وہاں بسم اللہ کا حکم تو ہے لیکن اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا تو قرآن پڑھنے سے، کہ بھلائی کا منبع، کہ شیطان اس کی طرف انسان کو نہیں آنے دیتا، وہ روکتا ہے کہ اس کی طرف مت جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور اس بات کا اقرار کر لو کہ مولا ہم شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے وسوسے سے خود نہیں بچ سکتے، اس کے وساوس سے بچانا، اس کے دھوکے اور فریب سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور وہ جو ہمیں اس بلائی کی طرف آنے سے روکتا ہے اس سے
سے بچانا یہ تیرا کام ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے دیا، اب اس مردود سے بچانا یہ تیرا کام ہے، تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اس دن پورے اس کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کی جو بدعمالیاں ہیں ان سے اس کو بچاتا رہتا ہے۔ اگر روزانہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی 10 مرتبہ پڑھے، تو روزانہ صبح اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی فرشتہ جو ہے اس شیطان کو اس بندے سے دور رکھے گا۔ اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے کہ ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل امین لے کر نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لکھنے کا حکم نہیں دیا، باقی ہر مقام پر ہر جگہ پر بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اس سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نظر آتی ہے۔ جب قرآن ہم دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے نہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو شروع کرتا ہوں تو آپ نے تو شروع سے شروع کر لیا، تو اللہ کے نام سے کہاں شروع؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑے دلائل کی اپنی تفسیر کبیر کے اندر، جس میں اس بات کو ثابت کیا اور بتایا ہے کہ پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے، تو لہذا یہ کہنا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ صحیح نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو نہایت رحم فرمانے والا، الرحیم بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام جو نیک ہو، بھلائی پر مبنی ہو، اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ دراصل بسم اللہ سے کام کی ابتدا کا ایک مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ جو کام ہے وہ محض رضا الہی کے لیے، اس کا مقصد کوئی نام نمائش شہرت یا کوئی اور غرض و غایت نہیں، اس کا مقصد اس کام کا، اس بھلائی کا، اس خیر کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہر کام سے پہلے نیک کام، ہر نیک کام، برا کام نہیں، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر نیک کام کا آغاز کیا جائے۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورۃ النمل کے، کہ وہاں ایک آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل میں ایک آیت کا حصہ ہے، ورنہ یہ کسی سورت کا جز نہیں۔ لیکن ہمارے وہ علماء اور فقہا جو اس کو سورت کا جز مانتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ وہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو بھی بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ جز تصور کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کا جز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام نماز پڑھاتا ہے اور ہم جہری نمازوں میں سنتے ہیں تو امام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کرتا، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے لیکن بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا، بلکہ وہ الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور یہ صرف ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت سے پہلے نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک مرتبہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ہر صورت میں فرق کرنے کے لیے
بسم اللہ کو پہلے رکھ دیا گیا تاکہ فرق معلوم ہو کہ یہ نئی سورت شروع ہو رہی. اور اسی لیے ہمارے فقہاء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تراویح میں قرآن مجید کو پڑھا جائے تو اس میں ایک مرتبہ بلند آواز سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا چاہیے. آپ سنتے ہوں گے عموماً ہمارے جو قرآن حضرات ہوتے ہیں، جو قرآن مجید سنانے والے ہوتے ہیں تراویح میں، تو وہ تراویح کے آخر میں، یعنی جس دن قرآن مجید کا جو ہے تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس دن وہ عموماً سورہ اخلاص سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں، یا کسی اور سورت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو یہی مناسب طریقہ ہے اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ جب قرآن مجید پورا پڑھا جا رہا ہو تو ایک مرتبہ بلند آواز سے اس کو تلاوت کیا جائے. اس کے بعد اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد سے شروع کیا. فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور اسی سے ہے تحمید. اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا. اور اسی سے ہے محمد، جس کے معنی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی گئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بار بار کی گئی، بار بار تعریف کی گئی. خود رب کائنات نے آپ کی تعریف کی. تعریف ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو تعریف ہوتی رہے گی. اللہ ہوگا، تعریف ہوتی ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ باقی ہے، لہذا اس کا جو فعل بھی ہوگا وہ بھی باقی ہے. بندہ جب وہ فانی ہے اس کا فعل بھی فانی ہے. بندے تو فنا ہو جائیں گے، ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے گی کہ اللہ موجود ہے، اللہ باقی ہے اور سب پانی ہے. تو فرمایا کہ الحمدللہ. شریف میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بڑھ دیتا ہے. میزان جو ہے اس کو بڑھ دیتا ہے. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے الحمدللہ. عموماً بھی ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کے معنی شکر کے ہوتے ہیں. شکر بھی اس کا معنی ہے. اللہ کی رضا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں میں راضی ہوں. اللہ جس بات میں خوش ہے میں اسی میں خوش ہوں. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے. انسان اس کائنات کے اندر کسی چیز کی بھی تعریف کرے، دراصل وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ رب کائنات کی تعریف. تمام کیا فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق. اگر ہم دنیا کے اندر بنائی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے. ایک گاڑی کی ہم تعریف کرتے ہیں تو دراصل اس گاڑی کی نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. ایک پھول کی تعریف کرتے ہیں تو اس پھول کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. ایک خوشبو ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ تعریف کس کی ہے؟ اس کے خالق کی ہے نا، اس کے بنانے والے کی. کہ وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوشبو رکھنے والا ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا کہ جس نے اس چیز کو بنایا. تو بال واسطہ یا بلا واسطہ جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ دراصل رب کائنات کی ہوتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے. لیکن اس کی طرف کسی معیوب چیز کو منسوخ کرنا وہ جائز نہیں، اس کی طرف اعلیٰ چیز کو منسوخ کرنا چاہیے. جیسے یہ کہنا کہ شیطان کا رب، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے. اللہ کی طرف کسی غلط چیز کو منسوخ کرنا صحیح نہیں. حالانکہ رب اللہ ہی ہے اس کا بھی، لیکن اللہ کی طرف ایک غلط چیز کو منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کی طرف اعلیٰ چیز کو منسوخ کرنا چاہیے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. یا یہ کہہ دینا کہ ابو جہل کا رب، تو یہ غلط.
ابو جہل کا رب کہنا یہ صحیح نہیں. اللہ کی طرف کسی ایسی چیز کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو معیوب ہو, جس کی تحقیر کی جاتی ہو. اللہ کی طرف ایسی چیز کو منسوخ کیا جائے جو عزت اور اکرام رکھنے والی, فرشتوں کا رب. وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا رب. فرمایا کہ الرحمن الرحیم, نہایت رحم فرمانے والا. رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. یعنی اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحمان کے اندر اللہ کی رحمت کے طوفان نظر آتے ہیں. طوفان مر رہے ہیں, ایسی رحمت ہے اس کی. ماں سے 70 مرتبہ زائد جو بندوں سے محبت کرتا ہو تو اس کی محبت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ یعنی اس کی رحمت ایسی جیسے طوفان آتا, طوفان کی طرح اس کی جو ہے وہ رحمت ہے. یہ رحمان اسی سے اتنا مبالغہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ رحمان اللہ تعالیٰ سب کے لیے, ہمارے لیے بھی ہے, کافروں کے لیے بھی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جلوے ہمیں اس کائنات کے اندر نظر آتے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں ان پر اگر وہ کم نظر آتے ہیں تو نہ ماننے والوں پر ان سے بھی زیادہ نظر آتے ہیں. یہ جلوے نظر آتے ہیں کہ وہ رحمان ہے, لیکن وہ الرحیم ہے. رحیم وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے, اور رحیم وہ آخرت میں ہوگا, دنیا میں نہیں. رحیم کا مطلب ہوتا ہے جس رحمت کے اندر دوام پایا جائے, جس میں تسلسل پایا جائے, جو کبھی ختم نہ ہو. طوفان بھائی وقتی ہوتا ہے نا, یار وقت رہتا ہے, وقتی آتا ہے پھر ختم. تو جو رحیم ہے اس کے اندر تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے, کہ یعنی ایسی رحمت کہ جس کے اندر دوام ہمیشگی ہے, جب جس میں کوئی سلسلہ رحمت کا منقطع نہیں ہوتا ہے. اور یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے, جو اس کو ماننے والے تھے, جو اس کی تابعداری کرنے والے تھے, ان کے لیے رحیم ہے. مالک یوم الدین, مالک ہے روز جزا کا, یعنی بدلے کے دن کا مالک, قیامت کے دن کا مالک. دنیا کے اندر جو ہے کسی کو پوری سزا بھی نہیں دی جا سکتی, پورا بدلہ بھی نہیں دیا جا سکتا, اجر بھی نہیں دیا جا سکتا. بھائی کوئی نیک عمل کرتا ہے دنیا کے اندر پورا اس کو اجر نہیں دیا جا سکتا. ہو سکتا ہے ایک شخص جو بڑی محنت کرتا ہو, لیکن اس کے محنت کے نتیجے میں وہ صلہ اس کو نہ نظر آتا ہو کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ہونا چاہیے. اسی طرح اس دنیا کے اندر کسی کو پوری سزا نہیں دی جا سکتی. 100 بندوں کا قاتل ہو, آپ اس کو کتنی طرح مرتبہ جو قتل کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہی ہم قتل کر سکتے ہیں نا بھائی. ایک مرتبہ قتل کرنے کے بعد اس کو سزا کہاں سے دیں؟ اس کا سلسلہ منقطع ختم ہو گیا. آخرت ایک ایسا مقام ہے, ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر عمل کی پوری سزا یا جزا ملے گی. یعنی اس کا ثواب بھی پورا آخرت میں ملے گا, اور اس کی سزا بھی آخرت میں پوری کہ اگر ایک قاتل ہے 100 بندوں کا تو 100 مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا, زندہ کیا جائے گا, پھر قتل کیا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا. اسی طرح ثواب بھی آخرت میں پورا دیا جا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. بندگی اور عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فرمایا ہے, اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. عبادت اور مدد میں فرق یہ ہے, اگر فرق نہ ہوتا تو صرف یہ ہوتا کہ ایاک نعبد و نستعین, یعنی دوبارہ ایاک لانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. اس کو الگ سے بیان کیا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں کچھ فرق بھی ہے. فرق کیا ہے کہ جو عبادت ہوتی ہے, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی. کوئی کہے کہ حقیقی عبادت اللہ کی ہے, مجازی کسی اور کی نہیں. عبادت خالصتاً اللہ کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حقیقت مجاز نہیں ہے. لیکن جو استعانت ہوتی ہے, مدد جو ہوتی ہے, وہ حقیقی بھی ہوتی ہے, مجازی بھی ہوتی ہے. حقیقی مدد تو صرف اللہ فرماتا ہے, لیکن مجازن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, حکیم کے پاس جاتے ہیں, استاد کے پاس جاتے ہیں, علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ہنر سیکھنے کے لیے, یہ سب مدد ہے.
ہم اپنے دیگر کام کرتے ہیں تو مدد لیتے ہیں، لیکن یہ مدد مجازن ہوتی ہے، مجازن یہ اسباب اللہ نے جو بنائے ان سے ہم مدد لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ مدد کرنے والا بھی اللہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم حقیقتاً اللہ کی ہے، لیکن وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہر صورت میں اس کی انتہا، اس کا انجام اللہ پر ہی ختم ہوگا، یعنی وہ اللہ کی ہی تعریف ہوگی. اسی طرح مدد حقیقتاً ہو یا مجازن ہو، اس کی انتہا اللہ پر ہوگی، یعنی حقیقی مدد کرنے والا رب کائنات ہی ہے، وہی اسباب بناتا اور پیدا کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یہ ہے بندے کی جو دعا مانگتا ہے اس صورت کے اندر کہ اے اللہ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز جو ہے، قیمتی چیز جو ہے، وہ دولت پیسہ نہیں ہے، وہ یہ ہے. اگر کوئی اور قیمتی چیز ہوتی اللہ اس کی ہمیں تعلیم دیتا کہ وہ نہیں مانگو، یہ مانگو. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے، وہ یہ ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں. کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے قرآن اس کی وضاحت فرمائی ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار لوگ، پہلا مقام اور مرتبہ نبیوں کا ہے، دوسرا جو ہے صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا، نیک لوگوں کا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا. آمین. اے اللہ قبول فرما. تو ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے کہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے راستے پر چلانا. مغضوب جو لوگ ہیں یہودی، اور الضالین جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے راستے پر نہ چلانا. یعنی گویا ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ہر نماز کے اندر کہ ہمیں ان کی عادتوں سے بچانا، یہودیوں کی عادتوں سے، نصارہ کی عادتوں سے، ان کی خصلتوں سے محفوظ رکھنا، ان کے رسم و رواج سے بچانا، ان کے طور طریقے سے ہمیں محفوظ رکھنا، ان کی شکل و صورت سے بچانا، ان کے لباس سے ہمیں محفوظ رکھنا. لیکن عملاً زندگی کے اندر ہم اس کے برعکس چلتے ہیں. عملی زندگی میں پریکٹیکلی جب ہم آتے ہیں تو ہم وہی کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے 4 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اللہ نے ہمیں اس کتاب میں، اس سورت مقدسہ کے اندر ابتدا میں یہ سکھایا ہے کہ ان لوگوں سے بچو، ان کے طور طریقے سے بھی محفوظ رہو. وہ مغلوب ہیں، وہ ضالین ہیں، ان کے راستے پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. اور اگر ان کے برعکس دوسرا طریقہ اختیار کرو گے تو وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہوگا، اور وہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان نیک اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے دونوں جہاں میں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.